أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں عوام الناس کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو بھی زمین میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ حلال ہو، پاک ہو، صاف ہو، عمدہ ہو. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہے. تو دونوں جگہ پر حکم کس چیز کا ہے؟ کھانے کا. گویا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں. ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے ان کے ذوق اور موسمی ضروریات کے مطابق وہاں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، اور ان کی بے شمار انواع اور اقسام اور رنگ اور خوشبوئیں اور ذائقے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا تمہارے لیے بنایا ہے، اسے استعمال کرو، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے. اور اس معاملے میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، جیسا کہ آیت 168 میں فرمایا. شیطان کے قدموں کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ یہی چاہے گا کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کی ہے یا جس میں اس کا نقصان ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے. تو دشمن سلو پوائزننگ بھی کرتا ہے، اور دشمن سامنے آ کے مقابلہ بھی کرتا ہے، اور دشمن چھپے وار بھی کرتا ہے. تو وہ چونکہ تمہارا دشمن ہے اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنا. اشارہ اس بات کی طرف کہ
بہت سے ایسے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے یا ایسے ایسے دین میں انہوں نے طریقے اختیار کر رکھے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نہیں اتارے تھے، تو انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، خود سے ہی حلال حرام کے قاعدے وضع کر رکھے تھے، اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا۔ خاص طور پر مشرکین نے اپنے خیالوں سے، خود ساختہ طریقوں سے اپنے لیے جائز چیزیں بھی حرام کر رکھی تھی۔ مثلا انہوں نے ایک قاعدہ بنا رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر ہمیں مقرر کر دینا ہے یا آزاد کر دینا ہے، جس کا نام انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام رکھا ہوا تھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، سورۃ المائدہ آیت 103۔ معنی کیا ہے؟ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وحرموا، اور انہوں نے حرام کر دیا ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا تھا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی۔ سورۃ الانعام آیت 140 میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے جو نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ تم نے اپنے پاس سے اس میں سے حرام حلال کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ یونس آیت 59 ہے۔ سورۃ النحل میں واضح طور پہ منع کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، مت تم کہو جو تمہاری اپنی زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب تک وہ حرام نہ کرے اس وقت تک کوئی چیز حرام نہیں۔ تم اپنے اوپر حلال کو حرام نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو بھی پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق کے، اور واشکروا للہ، بس کیا کرو؟ اتنا کرو کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب شکر کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ذہن میں آپ رکھیے کہ کھانے کے بعد، ملنے کے بعد، پانے کے بعد، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرے، خوشی کا اظہار بھی کرے، اور اگر کبھی تھوڑا بہت کم ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے۔ جیسا کہ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کو روکا، ایک صحابی تھے، ان کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کہنے لگے کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہوں کہ میری حالت بہت خراب تھا۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ کی شکایت کرو گے؟ یعنی اگر ہمیں اللہ نے نہیں کوئی چیز دی تو پھر ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ہمیں جا کر دوسروں سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ یہ کتنی سمجھداری کی دلیل ہے نا۔ بعض لوگوں کے پاس ہوتا بھی بہت کچھ ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، بہت مہنگائی ہے، خرچ ہی پورا نہیں ہوتا، حالانکہ سب چل رہا ہے، لیکن جو مل رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور جو نہیں، یا کہیں ملتے ملتے کم ہو گیا یا تھوڑا ہو گیا، اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ جب ملے گا تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا ملا، اور جب نہیں ہوگا تو ضرور ذکر کریں گے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ناشکری میں آتا ہے۔ تو یہاں پر واشکروا للہ، جتنا بھی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، جو بھی رزق میسر ہے۔ اب تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر علاقے میں جو چیزیں ہیں وہ مخصوص علاقوں میں سمٹ کر بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، وہ بےچارے چکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے خود۔ تو یہ ایک
جو زمین پر ناانصافی کی قسم ہے وہ تو ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رزق اتارا ہے اور ان کو محنت کے لیے کہا ہے اور اس سب عمل کو عبادت قرار دیا. یعنی ایسا نہیں کہ زمین پر رزق کم ہے، لیکن کچھ علاقوں میں جو قحط ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ دوسرے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں یا دوسروں کے حق کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ورنہ اللہ نے سب کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی جسم کی جو ضروریات ہیں وہ سب زمین کے اندر موجود ہیں. یعنی بیسک فوڈ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ذائقے کی چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بطور علاج چیزیں بھی ہیں کہ انسان جب اپنے اوپر خود کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو اللہ نے ہر داء یعنی بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے. یعنی زمین کے اندر اس کا بھی علاج اور طریقہ رکھا ہے کہ مختلف چیزیں مختلف چیزوں کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں یا جسم میں اعتدال پیدا کر دیتی ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کا معاملہ محض دنیاوی عمل نہیں، اس کا گہرا تعلق ہے کس سے؟ عبادت سے. کھانا بھی عبادت ہے. اگر انسان حلال اور پاک کھاتا ہے، اگر انسان کھا کر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر انسان درست چیز کھا کر صحت مند ہوتا ہے اور اس کو طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کی عبادت بھی بہترین طریقے پر ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام سے منع کیا گیا. اور حرام سے منع کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ حرام کی ممانعت کیوں ہے؟ وہ جو مختلف احادیث آتی ہیں جس میں حرام سے روکا گیا ہے یا مختلف چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ظاہری نجاست اور ایک باطنی. یہ بات مانی ہوئی ہے کہ انسان کی غذا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، غذا انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی کھانا محض ایک دنیاوی عمل نہیں یا کھانا محض کھانا نہیں، بلکہ کھانا انسان کی نفسیات پر، انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. کھانے سے انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، کھانے سے انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اور کھانے سے انسان کے معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں. کیسے؟ پہلی بات میں نے کیا کی کہ کھانا سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے جسم کی ضرورت سے کم کھا رہے ہیں تو بھی کیا ہوگا؟ بیمار ہوں گے. اگر ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں تو بھی بیمار ہوں گے. اگر آپ ردی، باسی، گندی چیزیں کھا رہے ہیں تو بھی اس کا اثر آپ پر ہوگا. اور اگر آپ صحت مند غذا لے رہے ہیں تو بھی آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوگا. اگر آپ اپنی طبیعت کے مخالف چیز کھاتے ہیں تو اس کا براہ راست نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. جب سستی پیدا ہوتی ہے تو نماز صحیح طور پہ پڑھی جاتی ہے، خشوع ہی نہیں پیدا ہوتا، دھیان ہی نہیں اس میں لگ سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح غذا نہیں کھا رہے اور آپ صحت مند نہیں تو آپ صحیح طور پر رکوع نہیں کر سکیں گے، سجدہ درست نہیں کر سکیں گے. پھر اسی طرح خشوع اور کنسنٹریشن تو بالکل بھی نہیں ہوگی. پھر اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کا وقت نکل جائے گا بعض اوقات کہ آپ یکسوئی نہیں ہو پا رہے نماز میں. اسی طرح باقی عبادات میں بھی، یعنی عبادت صرف نماز کا نام نہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا. ایسا کسی انسان کی خدمت کرنا یا کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے. تو جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ پھر دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، جسم میں درد ہو، تو آپ خوش نظر آ سکتے ہیں؟ آپ خوش نظر نہیں آئیں گے. قدرتی طور پہ آپ کا چہرہ اتر جائے گا. اور اگر آپ اندر سے طاقتور ایکٹیو ہیں تو
بڑی سے بڑی بات بھی آپ پہ کم اثر کرے گی. صحیح فوڈ کے نہ ہونے سے آپ کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں موت ہو جائے ان کو تلبینہ کھانے کو کہا. تلبینہ ایک غذا ہے جس میں شاید کھجور اور دودھ یا کچھ اس طرح کی چیز بناتے ہیں کہ اس سے ان کو تسکین ہوگی، کہ وہ ایسی چیز کھائیں کہ جس کو کھا کر ان کے اندر کچھ جان آئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب غم کی کثرت ہوتی ہے نا، بھوک اڑ جاتی ہے. آپ کہتے مجھے بھوک نہیں، مجھے نہیں کھانا. آپ ایک ٹائم نہیں کھا رہے، دوسرا نہیں کھا رہے، اور پھر جب نہیں کھاتے تو پھر جسم کو کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. اور کمزوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کھانا ہی نہیں، دل ہی نہیں. اچھا جب نہیں کھاتے نا تو نہ کھانے کی پھر عادت ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کو صحیح غذا نہیں مل رہی اور نہیں کھا رہے آپ صحیح، تو آپ قدرتی طور پہ بیمار پڑیں گے، اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے، آپ دوسروں پہ بوجھ بن جائیں گے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ انہیں ایک خاص طاقتور غذا کھانے کے لیے کہا گیا کہ جس سے ان کی انرجی بحال ہو. انرجی ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی ہو جائے گا. اگر انرجی نہیں ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور پھر آپ چڑچڑے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے، آپ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کے اندر، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچے صحیح غذا نہیں کھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کیا بیماری ہے، کس بات پہ ناراض ہے، بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں. آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھوک. تو غذا انسان کے جسم پر، انسان کی روح پر، انسان کے جذبات پر، انسان کے معاملات اور رویے اور طریقوں پر، سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین میں کچھ اعمال تو ہیں جو مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں نا، جو اپنی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کھانا پینا، بظاہر دنیا کا کام. لیکن فرمایا کہ حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ اور شکر کرو اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی. یعنی یہ درست عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کی سستی نہیں کسی وقت دور ہو رہی، نہ آپ پڑھنے پڑھانے کے قابل، نہ آپ صحیح عبادت کے قابل، نہ کسی کی خدمت کے قابل، بلکہ الٹا دوسروں پہ بوجھ اور مصیبت، تو ضروری کیا ہے؟ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو درست کیا جائے. ایٹنگ ہیبٹس کو، اور بجائے اس کے کہ ہر چیز کو نہیں 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 کیا جائے. کیونکہ بہت سی بچیاں یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں کھانا، وہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور ہوتی ہیں. اب اس کے بعد کہ شادی ہوئی، پریگنینسی ہوئی، کسی کام کے قابل نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ غیر ضروری طور پر یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، دوسروں کے لیے بلائے جان ہو گئے نا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ، کھاؤ جو پاکیزہ چیز ہے. انسان صرف ٹیسٹ کی خاطر نہ کھائے کہ جو صرف بہت اچھے ذائقے کی ہو وہ کھاتا رہے، چاہے اس میں غذائیت نام کی چیز نہ ہو. مطلب کوک میں کیا غذائیت ہے؟ الٹا نقصان ہے. اسی طرح بہت سی ایسی فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، کبھی ہم سوچیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگی. تو وہ کھانا کیا ہے؟ الٹا نقصان دہ، کیونکہ ہماری باڈی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے جسم کو اس کے لیے بنایا نہیں ہے. تو جن چیزوں کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا نہیں، جب ہم ان کے اندر وہی تابڑ توڑ ڈالتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم صحیح عبادت نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی جو دانت خراب کریں گی. جو دانت خراب ہے تو آپ کچھ کھانے چبانے کے قابل ہی نہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ پھر بیمار ہیں. اور معدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر وعاء کا، بدترین برتن کا، کہ جو بھرنے کا نام نہیں لیتا. اور پھر یہ کہ وہ جب اس میں غلط چیزیں جاتی ہیں تو پورے جسم کو رگے ہوئے ہی سے جاتی ہیں. غذا جیسی کھائیں گے ویسے ہی آپ کا خون بنے گا، جیسا خون بنے گا ویسے ہی آپ کی پھر شخصیت بنے گی. تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ محض دنیاوی اور ظاہری کام نہیں، یہ عبادت کی قسم سے تعلق رکھتا ہے. لہذا اپنی غذائی عادات کو درست کرنا ہماری دنیاوی کاموں میں سے پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت رچ فوڈ کھائی جائے، بہت زیادہ کھایا جائے، جو کوئی کچھ بتائے اس میں بڑی طاقت ہے وہ کھا لیا جائے، یہ طاقت ہے وہ کھا لیا جائے، نہیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں، جس کو آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں یا متوازن غذا کہتے ہیں. اور پھر خاص طور پر حرام سے بچنا ضروری ہے، اور حرام دونوں حرام سے بچنا، ایک ظاہری حرام اور ایک مانوی حرام. ظاہری حرام میں تو جیسے یہ ما اہل به لغیر اللہ کہا گیا، یہ لحم الخنزیر یا میتہ اور دم، یہ سب چیزیں ظاہری حرام. ما اہل به لغیر اللہ میں باطنی نجاست شرک کی بات. اس کے علاوہ باقی جو رشوت ہے یا سود ہے یا اور چیزیں جو مثلا اب روپے پیسے میں رشوت میں اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی غذا بھیجی تو بظاہر تو غذا بہت صاف ہے، لیکن اس کے اندر ایک مانوی نجاست. تو وہ چیزیں جو اس طرح کی بھی حرام میں شامل ہوتی ہیں، حرام میں آتی ہیں، وہ چیزیں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کا دل سخت کرتی ہیں. دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، عبادت کو دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں ہوتا. اگر انسان عبادت کی طرف رغبت نہ پائے، دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے کو، تو اپنی غذا، اپنے لقمے کو دیکھے کہ اس کا سورس کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے، صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا. چنانچہ فرمایا، اے پیغمبروں، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان ہو اور خاک آلود ہو، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام. پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا حرام عبادت میں رکاوٹ ہے، اور اگر انسان ظاہری کچھ عمل کر بھی لے تو ان کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد نے روایت کی ہے. حضرت جابر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے، وہ جلنے ہی کے قابل ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان حرام چھوڑے اور حلال اختیار کرے، بلکہ جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بنتا جب تک شک والی چیزوں کو نہ چھوڑ دے، جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. یعنی حرام کے معاملے میں انسان محتاط رویہ اختیار کرے اور جن چیزوں میں شک پڑ جائے ان کو بھی چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی لوگوں کے اندر سے حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. ان کو فکر کس بات کی ہوگی کہ مال آئے، اس کی نہیں ہوگی کہ وہ حلال بھی ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو حلال کھانے کا، یہ طیب کھانے کا حکم ہے، یہ قرآن میں 3 بار آیا ہے. نمبر 1 تمام انسانوں کے لیے، نمبر 2 ایمان والوں کے لیے، اور نمبر 3 رسولوں کے لیے. سورۃ المومنون میں آتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. یہاں پر آیا نا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور وہاں پر کیا آیا؟ اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو.
تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ پاکیزہ کھانا اور اچھا عمل. اچھا عمل بیسڈ ہے کس پر؟ اچھے کھانے پر. اچھے کھانے سے مراد کیا ہے؟ حلال اور پاک، صاف ستھرا، بیلنس ڈائٹ. یعنی اگر کھانا درست نہیں ہوگا تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتے. کھانا درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہ ہو سکے گی. یہ ہے خلاصہ اس آیت کا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال حرام کے قاعدے مت بناؤ. سب حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا. اور پھر یہ کھانا نہیں چھوڑو، شکر ادا کرنا سیکھو. اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ لیکن شکر گزار بنو. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ. تو بات یہ ہے کہ سب کھاؤ سوائے اس کے کہ جو حرام ہو. یہ الگ بات ہے اگر آپ ہر چیز میں حرام ہی ڈال کے بنا رہے ہو تو پھر ہر چیز ہی حرام ہوگی. ورنہ اللہ نے جتنی بھی سبزیاں پیدا کی ایک بھی حرام نہیں. کتنی وسعت، جتنے پھل اور سبزیاں ہیں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں. جو زمین اگاتی ہے سب حلال ہے. اسی طرح مویشی جانور یعنی جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں سب حلال ہے. گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، اونٹ. لیکن وہ جانور انسان ان سے اس طرح مانوس نہیں، یا ان کی نفسیات یا ان کا مزاج ایسا ہے کہ جو انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو بھی کھانے سے روکا گیا، جس کی ابھی وضاحت آئے گی. کہ جیسے درندوں میں سے ذوناب جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانے سے روکا گیا. کیوں؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے سب حلال ہے. بہت سے جانور بھی حلال ہیں. ہاں کچھ جانور حرام کیے گئے ہیں. ان کی حرمت کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. مثلا کچلیوں والے شکار کرنے والے درندے حرام ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے. کیوں؟ کہ غذا انسان کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا انسان اگر ایسی چیزیں کھانا شروع کر دے تو اس کے اندر بھی درندگی آئے گی. اسی طرح پرندوں میں سے بہت سے پرندے حلال ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہے، کچھ اور. لیکن وہ پرندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کریں، جیسے عقاب ہے، چیل ہے، یا کوا ہے. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے حرام کیا تم پر میتہ، مردار. اور مردار کیا ہے؟ جو خود مر جائے. مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو خود مر جائے یا پھر جسے ذبح نہ کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مردار کیا ہے، نمبر 1 جو خود مر جائے، اور نمبر 2 جسے حلال نہ کیا گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو. اور ذبح کرنے کی شرط کیا ہے؟ جس کا خون بہانا، اور اس کے آگے آئے گی وضاحت. والدم، اور خون. اور خون کون سا حرام ہے؟ جو بہتا خون ہو. لیکن جمع ہوا خون حلال ہے، خواہ وہ گوشت کے اندر جمع ہوا ہو یا پھر کلیجی اور تلی کی شکل میں. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا نہ بھی ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو
یا اسے غیر اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہو. اب آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا تو کس لیے؟ کہ وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ، تاکہ انسان نقصان سے بچ سکے. لیکن ان چیزوں کو بھی جنہیں اس نے واضح طور پر حرام کر دیا، ان چیزوں کو بھی بحالت مجبوری استعمال کرنے کی اجازت دی. کیوں؟ تاکہ انسان کا نقصان نہ ہو. اسی لیے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. آیت کے 2 حصے. پہلے حصے میں کیا بتایا کہ کیا کیا حرام ہے، اور حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سختی سے منع. صرف منع نہیں بلکہ سختی سے منع، یعنی بالکل آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے. دوسرے حصے میں رخصت ہے کچھ، ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. جب حرام کیا تو کیوں کیا؟ نقصان نہ ہو. جب اس میں سے رخصت دی تو کیوں دی؟ کہ نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندوں کو کس سے بچانا چاہتا ہے؟ نقصان سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. وہ بندوں کے لیے بہت مہربان ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں مانا مجبور کرنے کا، اضطراری کیفیت. کیا مانا کیا گیا تھا مجبور کیا گیا تھا؟ کسی چیز میں جب نقصان نظر آ رہا اور انسان اس چیز کی طرف نہ جانا چاہے تو زبردستی اس کو ادھر لے جائے. تو جو نہ کھانا چاہے لیکن حال ایسا ہو گیا ہے، مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ اب اس کو زبردستی کھانا پڑ رہا ہے. اور یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ جس میں انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، جس میں انسان کی موت کا اندیشہ ہو، یا یقین ہو یا گمان غالب ہو. تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اجازت ہے یا رخصت ہے کس چیز کی؟ حرام میں سے ضرورتاً کچھ لینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ تم پر مہربان ہے، لہذا تمہیں رخصت ہے کہ جب تمہیں شدید بھوک لگی ہو فمن اضطر فی مخمصۃ، یعنی بھوک سے بے حال ہو جائے، اور ایسا بے حال کہ مرنے کے قریب ہو جائے، جسے مرنے لگے، اس صورت میں پھر اتنی ڈوز یا اتنی غذا کہ جس سے جان بچے اس کا کھانا لازم ہے. کیونکہ نہ کھانا خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے. اس لیے ایسی بھوک ہڑتال کرنا کہ جس میں انسان اس حد تک کھانا چھوڑ دے کہ اس کی موت واقع ہو جائے، تو خود سے ایسا کام کرنا جو ہے یہ انتہائی ناجائز ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. تو فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں وضاحت کر دی گئی من استر کی، من استر فی مخمصۃ، شدید بھوک کی حالت کی وجہ سے. غیر باغن، وہ چاہنے والا نہیں اس کو. یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی چاہت ہے کہ میں کسی طرح چکھ کے دیکھوں کہ کیا ہے یا کھاؤں، یا یہ کہ پہلے مثلاً اس کی عادت تھی، روٹین تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن غذاؤں کی آپ کو بچپن سے عادت ہو جاتی ہے پھر ان کی ایک کریو ہونے لگتی ہے کہ نہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پیٹ نہیں بھرا. ہوتا نا ایسے جو چیزیں مائیں بچپن سے کھانے کی عادت ڈال دیتی ہیں ویسے، یا آپ ایک خاص علاقے یا خاص جگہ کی غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں تو دوسری جگہ بھی جا کر ان کو امپورٹ کراتے رہتے ہیں مرچوں وغیرہ کو، اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا. اسی طرح آپ سوچیں وہ لوگ جو پہلے اسلام میں نہیں ہوتے، وہ خاص قسم کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں، تو کتنا بڑا امتحان ہے. ان کو کریو ہو سکتی ہے نا. تو یہاں پر غیر باغن یعنی سے کوئی کریو نہیں، اس کی کوئی طلب نہیں، اس کی کوئی چاہت نہیں، اس کا کوئی شوق نہیں.
اور باغن کا دوسرا معنی کیا کیا گیا؟ باغی یعنی سرکش نہیں، وہ قانون توڑنا نہیں چاہتا. باغی کا ایک لفظ ہی معنی ہوگا، یعنی اس کے دل میں اس کھانے کی کوئی محبت نہیں، شوق نہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ قانون نہیں توڑنا چاہتا، کہ وہ اس لیے کھا رہا ہو کہ میں ذرا ان کو بتاؤں کہ میں آرام سے اللہ کا قانون توڑ سکتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں اللہ کے قانون کی. وہ ایسا شخص نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ حرام چیزوں کو دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں. ولا عادن، اور عادن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو معنی پھر کیے گئے. عادن کا ایک معنی کیا گیا ہے عادی، یعنی اس کو عادت نہیں ہے، اس کی کوئی نشہ نہیں ہے اس کا. اور دوسرا معنی حد سے بڑھنے والا، یعنی وہ اس معاملے میں بس اتنا ہی کھائے گا جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. فلا اسم علیہ، تو ایسا کھانے والے پر گناہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اب کھا رہا ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جب کہ کھاؤ تو کھا لے، جب کہ نہیں کھاؤ نہیں کھائے، چھوڑ دے. یہی عبادت ہے. عبادت کا کیا معنی؟ سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. اسلمت لرب العالمین. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اب یہاں ایک آیت جس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا یا اسے اس پہ مقرر کر دیا گیا. دیکھیں ہے لام لام سے، جس کا معنی کسی کا نام پکارنا، بلند آواز سے نام لینا. تو اس کا ایک معنی تو یہی ہوگا کہ ذبح کرتے وقت بلند آواز سے نام لینا. لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نام بلند آواز سے پکارے، اس کی نیت میں ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور، یعنی وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا. اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، مطلقاً اللہ کے، مطلقاً کا لفظ میں کئی دفعہ بولوں گی، آپ اس کا معنی یاد رکھیے. یعنی مطلق کا لفظ نا طلاق سے، طلاق کا مطلب آزاد، یعنی ٹوٹلی، پیورلی، ایبسولوٹلی. مطلقاً ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی اللہ کے سوا کسی اور کا نام، مثلا جبریل کے نام پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یا آپ کے نواسوں کے نام پر، یا کسی اور مخلوق کے نام پر جیسے جنات کے نام پر، یا فرشتوں کے نام پر، یا بتوں کے نام پر. یہ کیا ہے؟ مطلقاً، اس میں اللہ کا نام ہے ہی نہیں، ٹوٹلی غیر اللہ کا نام. ایک یہ صورت ہے. اب آپ نے کیٹیگریز کر لی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کے بھی نام پر وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ جبریل ہو یا اور فرشتے ہوں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور پیغمبر ہو، چاہے وہ آپ کے نواسے ہوں یا آپ کی امت میں سے کوئی اور بزرگ ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ پتھر کے بت ہو، سب غیر اللہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری شکل، اللہ کا نام بھی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ہو. اللہ کا نام بھی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی. مثلا جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھتے ہیں، یا اللہ یا محمد وغیرہ بھی لکھتے ہیں، جیسے ساتھ ساتھ برابر کر دیتے ہیں. تو پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. یہی تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو جہاں پکارا گیا کچھ ذبح کرتے وقت یا کچھ اللہ کے نام پہ دیتے وقت وہاں مشکل ہو جائے گی. یعنی عبادت کس کی ہے؟ یا کا نام صرف تیری، یعنی عبادت میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. اور جانور کا ذبح کرنا یا قربان کرنا بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ عبادت ہے. فصل لربک وانحر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
للہ رب العالمین لا شریک لہ، یعنی قربانی کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ دینا، صدقہ کرنا عبادت، یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا اس کو تم کسی کو دے رہے ہو اللہ کی خوشی کی خاطر، یہ تو عبادت ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نیت رکھ کے دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، وہ عبادت نہ رہا، وہ دیا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دوسری صورت کیا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں کسی اور کا بھی. اس میں مثلا آپ ویسے تو اللہ کے نام پہ دے رہے لیکن دل میں آپ کے یہ بھی خواہش ہے کہ میری پروجیکشن ہو کہ میں نے کتنا دیا، تو یہ صرف اللہ کے لیے تو نہیں نا، اس میں آپ کی اور نیت بھی ساتھ شامل ہے. چاہے کوئی چیز ذبح کر رہے ہیں، چاہے آپ ویسے ہی دے رہے ہیں، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام یا خوشی یا کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے. تیسری صورت نام اللہ ہی کا ہو صرف. دوسری صورت میں کیا تھا؟ اللہ کا نام اور کسی اور کا بھی نام. تیسری صورت نام اللہ ہی کا ہو لیکن نیت میں کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو، مثلا شہرت، ریاکاری، دکھاوا، یا پھر یہ کہ کسی خاص بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، کہ ان کی فیور حاصل کی جا سکے ان کے تقرب کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کسی کا بھی نام نہ ہو، کوئی نام لیا ہی نہ گیا ہو. اس سے بھی منع کیا گیا قرآن پاک میں. سورۃ الانعام آیت 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یعنی اگر جانور ذبح کرتے وقت ذبح تو کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جس کا خون بہایا جائے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ. سمجھ آ گئی 4 صورتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ بظاہر تو اللہ کا نام لیا جائے، یعنی زبان سے نہیں لے گا کسی اور کا نام، کہا اللہ ہی کی خاطر ہے، لیکن اندر نیت میں یہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے تاکہ وہ مجھے کل قیامت کو بچائے، یا یہ کہ کسی دکھاوے اور شہرت کے لیے انسان کرے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رہا وہ جو ہم کسی کی طرف سے کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کے لیے کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے ایک طرح سے شکرانے کے طور پر ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد ان کی خوشی نہیں ہے یا ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان کو ثواب پہنچانا مقصود ہے. تو جو چیز کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا کوئی بھی، تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی ان کو عبادت مقصود نہیں ہے. تو جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے. حدیث میں ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ، لعنت کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے. اور پھر لحم خنزیر، اس کے لیے انشاءاللہ اس سبق پورا پڑھ کے پھر بات کروں کیونکہ بہت لمبا آپ چلے جائیں گے ایک ٹاپک پہ. میں چاہتی ہوں کہ آیتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھیں.